بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سورہ انعام کی فضیلت اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی. سورہ انعام کی پہلی 3 آیتوں کی فضیلت بھی، بلکہ 5 آیتوں تک بھی، لیکن کم سے کم 3 آیات بھی، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تک 3 آیات سورہ انعام کی اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد پڑھ لے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے قیامت تک استغفار کریں گے. اس کی فضیلت بھی آئی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اسے کل قیامت میں حوض کوثر سے شربت پلایا جائے گا اور اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلایا جائے گا، اور یہی فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. بہت ہی کم وقت میں یہ فضیلت حاصل کی جا سکتی ہے. 3 آیات الحمدللہ الذی خلق السماوات سے لے کر وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ تک اگر پڑھ لے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے. بہت بڑی فضیلت ہے بہت کم وقت. اوپر اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ کی توحید بیان ہوئی، حمد و ثنا بیان ہوئی، اور انسان کی تخلیق، انسان کی پیدائش کو اللہ نے ذکر کیا، اور اللہ نے اپنی ملکیت کو زمین اور آسمان میں اللہ نے ثابت کیا. اور کافروں کے اعتراض پر قرآن کریم کو وہ لوگ جھٹلاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آپ کی بات مانے بغیر آپ کا وہ انکار کرنے لگے، تو اللہ نے کہا کہ یہ آیات تو دلیل کے طور پر اللہ نے عرض کی، زمین و آسمان کو ثبوت کے طور پر پیش کیا، اور خود انسان کی ذات کو اللہ نے ثبوت کے طور پر پیش کیا، اور بتلایا کہ دیکھو پالنہار خالق قدرت والا ہی یہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا. وہی قادر ہو سکتا ہے تمہارے ظاہر اور باطن پر، تمہارے جسم پر، اور زمین اور آسمان کا مالک بھی وہی ہے جو قدرت والا ہے، پالنہار. اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے جھٹلانے کو، ان کے انکار کرنے کو بھی بتلایا کہ یہ لوگ جب بھی ان کے پاس کوئی دلیل آئی تو یہ جھٹلانے لگے. کفار مکہ قرآن کریم کی آیات کا انکار کیا انہوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. آپ کے پاس جتنے، آپ کے ہاتھ سے جتنے معجزات ہوئے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک معجزہ تھے. فقد کذبوا بالحق لما جاءهم، انہوں نے سچی کتاب کو بھی جھٹلایا، قرآن کریم کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے درمیان میں 40 سال تک رہے. نہ آپ نے کسی سے پڑھا، بلکہ خود 40 سال کے بعد ایسے کلام کو اللہ کے نبی نے پیش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ایک معجزہ ہے، کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے اپنی زبان سے ادا کیا، اور ایسی حکمتیں اور ایسی بصیرتیں بیان
کرنے لگے کہ لوگ جو ہے حیران رہ گئے، اور انہی کی زبان میں تھا، جو زبان وہ بولا کرتے تھے انہی کی زبان میں تھا، لیکن وہ لوگ بھی اس جیسی کوئی صورت اور کوئی آیت وہ بنا کر نہیں لا سکے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو، جلد ہی ان کے جھٹلانے کی وجہ سے، ان کے مذاق کرنے کی وجہ سے، ان کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا، عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس کا استہزاء کیا کرتے تھے، کس بات کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اس کی خبر ان کو مل جائے گی، اس کا پتہ ان کو چل جائے گا۔ آج بھی بہت سے لوگ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دین پر چلنے والے کو مولوی ملا کے نام سے لقب کرتے ہیں، اور بہت بڑا مولوی بن گیا، بہت مفتی بن گیا۔ تو گویا کہ دیندار ہونا لوگ عیب بنا کر اس کو پیش کر رہے ہیں، اور زانی کو، زنا کرنے والے کو، جسم فروش کرنے والے کو، ناچنے اور گانے والوں کو سپر اسٹار بول کر ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جوا کھیلنے والوں کو، شرابیوں کو، زناکاروں کو، اپنے بدن کو دکھا کر پیسے کمانے والیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا؟ فحاشی اور برائی کو لوگ فن کے نام سے پیش کر رہے ہیں، آرٹ کہا جا رہا ہے، کلا کہا جا رہا ہے، فن کہا جا رہا ہے، آرٹ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ دیکھو بھئی، یہ تو آرٹ ہے، یہ فن ہے، یہ کلاکاری ہے، فلاں ہے۔ بھلا زناکاری بھی کوئی کلاکاری ہوتی ہے، کوئی فن ہوتا ہے؟ بھلا اپنے جسم کی نمائش کرنا، بے غیرتی کرنا، یہ بھی کوئی فن ہوتا ہے؟ بھلا اپنی عزت کو خود نیلام کرے عورت، یہ بھی کوئی فن ہوتا ہے؟ اور اس کو جو ہے لوگ اچھا سمجھنے لگے ہیں، وہ لوگ جو ماڈرن کہلائے جاتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں، اور سوسائٹی میں، سماج میں ان کا ایک مقام ہے، وہ لوگ اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو ان باتوں سے عزت دینے لگے ہیں جو انتہائی درجے کی گھٹیا باتیں ہیں، جو ضلالت والی باتیں ہیں، جو گمراہی کی باتیں ہیں۔ انسان تو انسان ہونا اس کے لیے شرف ہے، انسان کے اندر انسانیت سے گری ہوئی چیزوں کا آنا شرف کی بات ہے۔ بھئی محاورے میں کہتے ہیں بھئی انسان بن جا، پہلے انسان بن جا، کہتے ہیں بھئی انسان کا بچہ بن، انسان کے کام کر، جانور مت بن، کہتے ہیں جانور کے کام مت کر، حیوان مت بن، حیوانیت تیرے اندر آ گئی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہے کہ انسان اپنے مقام سے گر جائے۔ ایک لمبی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے، لوگوں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جو ہے نیک بات کا حکم نہیں کریں گے۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، ایسا بھی لوگ آئیں گے کہ نیک بات نہیں کریں گے، نیک بات کی طرف نہیں بلائیں گے؟ کیا ایسا بھی زمانہ آئے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی برا زمانہ آئے گا۔ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ ہے کہ لوگ برائی سے بھی نہیں روکیں گے، لوگ برائی سے نہیں روکیں گے۔ بیٹا نماز چھوڑ کر سویا ہوا ہے، پیار محبت سے، نیند کا غلبہ ہے، صبح میں نہیں اٹھ سکتا، لیکن پیار محبت سے اسے کچھ بہلا پھسلا کر، کبھی ڈانٹ کر، کسی نہ کسی طرح اس کے دل میں، خود بھی نماز کا پابند رہے، اس کے دل میں نماز کی پابندی کے لیے ڈالے، اس لیے کہ نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے۔ اس گناہ سے شوہر بیوی کو نہیں روک رہا ہے، میاں بیوی، ماں باپ بچے کو نہیں روک رہے،
نہیں پڑھ سکتا، بہت تکلیف ہے، اٹھ کر جانے کے لیے اس کو سستی ہو رہی ہے، کم سے کم گھر میں تو پڑھ لے۔ سنت مؤکدہ واجب ہے کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھے، نہیں آ سکتا، کم سے کم خضا ہونے سے تو بہتر ہے کہ گھر میں پڑھ کر سو جائے، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، دھیرے دھیرے اس کے دل میں شوق پیدا ہوگا مسجد کو آنا۔ کوئی لالچ دے کہ بھئی تیرا یہ کام ہم کرتے ہیں، تجھے بھی چاہیے کہ تو میری بات سنے، ہماری بات سنے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس پر بڑا گناہ ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی گناہ کرتا ہے خود وہ گناہ گار ہو کر نقصان نہیں اٹھاتا، اس کے ساتھ جتنے رہنے والے ہوتے ہیں وہ بھی گناہ گار ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو نہ روکنے کی وجہ سے، نہ کرانے کی وجہ سے، عمل نہ کروانے کی وجہ سے، دوسرا گناہ کا اثر پڑتا ہے۔ حدیث میں بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب خود گھر میں اس کی نحوست کا حال نہیں ہوگا، گھر میں بے برکتی نہیں آئے گی، گھر میں مصیبتیں نہیں آئیں گی، گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ڈالے۔ تو جب گناہ ہوگا تو دل میں گناہ کا غلبہ ہوگا تو یہ سختی دل میں پیدا ہوتی جائے گی، اور پھر وہ کسی کی بات کو نہیں مانے گا، یہاں تک کہ دین کی بات کو بھی نہیں مانے گا، حق بات سے منہ پھیرے گا۔ اور معاشرے میں دوست احباب ہیں، جہاں ہم بڑے ہیں، جیسے باس ہے، اپنے مالکوں کو برائی سے روکے، جہاں اس کا اثر چلتا ہے، کوئی بڑا آدمی ہے، کونسلر ہے، سردار ہے، جو اپنے حیثیت کا ہے، اپنے سے نیچے لوگوں پر روکنا، گناہ پر روکنا اس کے لیے ضروری ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث میں صاف الفاظ میں ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے چھوٹوں کا، اس سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جو آدمی ہاتھ سے روک سکتا ہے روکے، جو زبان سے روک سکتا ہے روکے، کسی بھی طرح، حکمت سے، پیار محبت سے، کسی نہ کسی طرح۔ اس میں لاڑ پیار نہیں، آپ اچھا کھانا کھلائیں، آپ پیار محبت کریں، اس میں جو ہے، اس میں پیمپرنگ اس میں نہیں چلے گی، اس میں پیمپرنگ نہیں چلے گی، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، اس میں کوئی جو ہے چھوٹ نہیں۔ بیٹا نماز آپ کو پڑھنا ہوگا 5 وقت، بالکل آپ کو پابندی کرنی ہوگی، اس لیے کہ اس میں تمہاری بھی خیر ہے، ہماری بھی خیر ہے۔ بیوی سے کہے صاف بات، دیکھیے یہ حرام ناجائز کام گھر میں نہیں ہوگا۔ بیوی کہے شوہر کو سود کا پیسہ ہمیں نہیں چاہیے، آپ مجھے بھوکا رکھ لیجئے، میں جو ہے اپنے گھر سے چنے لے کر آ جاؤں، میں اس کو کھا لوں، یہ مجھے پسند ہے، آپ سود کے پیسوں سے کھانا گھر میں نہ لائیے، آپ سود کے پیسوں سے چاول خریداری مت کیجئے۔ سود کے پیسے کا استعمال کرنا زنا سے زیادہ بدتر ہے۔ کوئی آدمی 36 مرتبہ زنا کرے، اس سے زیادہ بدتر ہے 1 روپیہ سود کا پیسہ کھائے، سود لے، استعمال کرے، اتنی۔ اور اسی طرح جوا، اور اسی طرح شراب، اور اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح غیبت کرنا، اسی طرح کسی کا حق مار لینا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جو بڑا ہے اس کو ذمہ دار بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، آپ کو مجنون کہا، جادوگر کہا، کیا کیا آپ کو نہیں کہا، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ پر تکلیفیں آئی، معاشرے طور پر کتنی چیزوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، اسی کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ اللہ رب فقد کذبوا بالحق لما جاءهم فسوف یأتی، مذاق اڑایا، مذاق اڑانے لگے، جس طرح کہ آج دیندار ہونے کو عیب کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، یہ ملا بن رہا ہے، یہ مولوی بن رہا ہے، یہ بڑا مفتی بن رہا ہے، یہ بہت بڑا بزرگ بننے چلا ہے، صوفی بن گیا، کئی الفاظ ہیں معاشرے، صوفی ہونے کا تانا دے رہے، بزرگ ہونے کا، کسی نے نوجوان نے کیا داڑھی رکھ لی ہوگا کہ بہت بڑا مفتی بن گیا، ابھی سے بہت بڑا عالم بن گیا۔ یہ تو ہندوؤں میں ہے کہ جب سب کچھ ہو جاتا ہے سنیاس لیا جاتا ہے،
संन्यास। मुहावरा हमारे उर्दू में भी है ना, क्या, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये मुहावरा है। इसका माना क्या है? हर मुहावरे का क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? मुहावरे को अंग्रेजी में मुहावरे का एक मीनिंग है, क्या कहते हैं? प्रो, हाँ जी जी। तो एक ये मुहावरा, इसकी मीनिंग है, इसका मतलब है कि आदमी सब कुछ सबका हड़प गया, अब हज को गया है गुनाह माफ कराने के लिए। तो ये तो हिंदुओं में है कि सारी जिंदगी वो क्या करता रहा, जैसी जिंदगी अपने मन में आई ऐसे गुजारता रहा। जब आखिर उम्र को मरने के करीब हुआ तो संन्यास ले लिया, अब जाकर पंडित पुजारी बन गया, किसी मंदिर में किसी अनाथ आश्रम में जाकर बैठ गया, अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने लगा। ये हिंदुओं में है। इसी तरह मुसलमान जब ऐसा करने लगे तो तब मुहावरा कहने लगे कि बिल्ली 100 चूहे खाकर हज को चली। तो इसका मतलब आदमी सब अपनी ख्वाहिशात, अपनी मन की ज़िंदगी गुजार ली, अपने सब ख्वाहिशात पूरी कर लिए, गुनाह कर लिए, अब माफ़ी के दरवाजे पर गया। अब तब तक अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखे तब ना। और ये सबसे बड़ी जहालत है कि माफ़ी की उम्मीद पर आदमी गुनाह करता रहे। एक आदमी, एक बॉस है, अपने नौकर को बार बार माफ़ करता रहता है, बार बार माफ़ करता है। उसे भी मालूम है कि 70 मरतबा माफ़ करता है रोज़ाना, उसे भी मालूम है। और वो नौकर ये कह रहा है कि मैं जो भी करूं, हमारे मालिक, हमारे बॉस मुझे क्या करेंगे, माफ़ करेंगे। ये सोच कर फिर गलती करने जा रहा है। तो कितना बड़ा अक्लमंद है, कितना बड़ा। वालिद साहब डॉक्टर हैं, इसलिए जो है आदमी जो है अपने जिस्म पर ज़ख्म लगा रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ? घर ही में हमारे वालिद ही डॉक्टर हैं, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, दवाई दे देंगे, इंजेक्शन दे देंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आदमी गुनाह करता रहे, माफ़ी की उम्मीद रखता रहे, तो बेवकूफ़ी की अलामत है। ऐसा नहीं है। लोगों में अब भी ये है कि बड़ी उम्र को जाकर जो है दीन पर चलने लगे, दाढ़ी बड़ी उम्र के बाद रख ले, शादी के बाद रख ले। अभी से कैसे ये बनने लगा है? ये तो गैरों में रिवाज है। गैरों से हमने सुना है, अपने कानों हमने सुना है कि भाई तुम्हारी कौम में तो बहुत जल्द क्या ले लेते हैं, पंडित बन जाते हैं बहुत जल्द जो है। यानी कोई आदमी दीनदार बनकर दाढ़ी रख ले तो गोया कि वो पंडित बन गया। एक अलग, ऐसा नहीं है। जो दीन के बुनियादी अहकाम है हर मुसलमान पर फ़र्ज हैं। 5 वक्त नमाज फ़र्ज है, ईमान, ज़कात, रोज़ा, हज, ये तमाम फ़र्ज चीज़ें हैं जो बुनियादी हैं, सबको करने, सबको करने। अगर कोई आदमी कोई दीनदार हो जाए, अगर उसको दीनदारी का ताना दे, अगर वो दीन से हट जाए तो उसका सारा गुनाह उस ताना देने वाले पर होगा। अपनी ज़ुबानों को सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। कोई आदमी किसी को ताना दे दिया, एक आदमी, बिल्कुल इसी तरह की एक बात है कि एक आदमी गुनाह छोड़कर नेक बन गया। अब वो जो गुनाह छोड़ दिया, कोई आदमी पहले मसलन समझिए कि जुआ खेलता था, शराब पीता था, उसने तौबा कर ली और तौबा करके दीनदार हो गया। कोई आदमी उसको इस बात के से टोके, इस बात को याद दिलाए, ओ तू मालूम है कितना बड़ा आदमी है, पहले तू क्या करता था सब हमें पता है। अगर उस गुनाह से जिसने उसने तौबा कर ली है, अगर उसको आर दिलाई, हदीस में आता है जब तक वो उस गुनाह में मुलव्वस नहीं होगा मरेगा नहीं। अल्लाह उसको उस गुनाह में मुलव्वस कर देंगे, उसको उस गुनाह में मुब्तला कर देंगे, उसको उस गुनाह में अल्लाह डाल देंगे। इसीलिए दोनों में हमको बैलेंस रखना है। अब हर टोपी जुब्बा दाढ़ी रखने वाले को हम क्या समझते हैं? मौलवी साहब, अब आम काम हो गया है क्या? हर टोपी दाढ़ी जुब्बा पहनने वाले को क्या कहते हैं? मौलवी साहब। हर
داڑھی رکھنے والا مولوی صاحب ہیں؟ بھئی مولوی عالم کا مقام اور ہے. اگر ان سے کوئی بات ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو تمام مولوی ایسے ہی ہیں. اگر اس نے کبھی جھوٹ بول دیا تو کہتے ہیں مولوی صاحب ہو کر جھوٹ بول رہے نا. مولوی صاحب کہاں ہیں؟ عالم کا مقام کون ہے؟ بھئی انہوں نے تو ایک سنت رکھی ہے، ایک حلیہ سنت کا اختیار کیا ہے. ہاں یہ بات اور ہے کہ ہر مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہر مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ بات اور ہے. ہمارے یہاں جو ہے غلو ہے ہر چیز میں. محبت کرے تو بھی ایسی محبت کرتے ہیں کہ ان کو ہر ٹوپی جبے والے کو مولوی صاحب بنا دیتے ہیں. اب اگر نفرت کرے تو بھی ایسی نفرت کرتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کو بھی نہیں چھوڑیں گے. بڑے بڑے اولیاء بھی ہیں اگر اور ہے تو انہوں رہیں گے جی وہاں تک ولی ہم نہ کیا بول کر شروع کریں گے. بعد میں صلاۃ و سلام شروع کرتے ہیں نا، تسبیح صلاۃ و سلام سب پڑھتے رہتے ہیں. تو آدمی کو چاہیے بھئی آپ کو نہ خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے جب تک کہ آپ اس کے ساتھ معاملہ نہ کر لیں، اور بدگمان بھی نہیں ہونا چاہیے. اب کسی کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ انہوں تو بہت غصے والے ہیں. کوئی آدمی وہاں کھڑا تھا دیکھ لیا انہوں کسی کی دیکھ لے کھڑے. بدگمانی جب تک کہ آدمی سے تحقیق نہ کر لے، کسی سے بدگمان بھی نہ ہو، جب تک کہ اس سے معاملہ نہ کر لے اس سے خوش گمان بھی نہ ہو. بیلنس رکھے. ایک آدمی ادھر سے گزرا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تم نے ان سے کوئی معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر تم کیا جانو کہ کون آدمی کیسا ہے؟ اب ہر ٹوپی جبہ والے کو کیا سمجھ لیا؟ مولوی سمجھ لیا، اس سے معاملہ کر لیا. جب وہ دھوکہ دے دیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مولوی حضرت ہم پورے سب ایسے ہیں. چور مولوی بولتے ہیں، چور مولوی کیا کہ نامہ ہیں مارکیٹ میں ہے نہیں، نئے نئے چیزاں مارکیٹ میں آتے رہتے ہیں. بھئی تم نہ تحقیق کے بغیر اچھا سمجھنے کی ضرورت کیا تھی، اور تحقیق کے بغیر تم کو برا سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی کا نام دین ہے. بیلنس اس میں رکھنا چاہیے. نہ کسی سے خوش گمان ہو کر ان کو اللہ کا ولی سمجھ گیا، کبھی ان سے بھول ہو گئی تو سمجھ گیا کہ وہ انہوں سب کتنے پانی نہیں معلوم ہو گیا، چھوڑو حضرت. تو خوش گمان بھی نہیں ہونا، چاہے میں ہی کیوں نہ ہوں، کہ بھئی ہم بھی کوئی انسان ہی تو ہے، فرشتے نہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو. فرشتوں کو اللہ نے گناہ کا تقاضا رکھا ہی نہیں. دوسری بات، انسانوں میں نبی نہیں ہے، نبوت ختم ہے، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ سب غیر معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آتا ہے درجہ صحابہ کا. صحابہ معصوم تو نہیں ہیں، محفوظ ہیں. اللہ نے ان کے گناہ اگر ہو بھی تو اس کو معاف کر کے قرآن میں پروانہ دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر ایک صحابی اللہ کا جنتی ہے، رضی اللہ عنہم کا پروانہ ان کو دے دیا. نبی معصوم ہیں، فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہیں. اب رہ گئے باقی سب، تابعین، تبع تابعین، اولیاء. یہ تو بڑے ہیں. اب رہے ہم انسان، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اسی نظریے سے دیکھیں، کسی آدمی کو دیکھنا ہے تو ہاں بھئی غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہی تو ہے. اس میں بیلنس برقرار رہے گا، آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں. اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے کہ بھئی خوش گمان ہوا، کبھی آپ سے معاملہ پڑ گیا، غصے کی بات ہو گئی تو آپ تو ان کو اللہ کے بہت بڑے ولی سمجھے تھے، اب ان سے بدگمانی شروع ہو جائے گی. تو آپ ہی ان سے خوش گمان ہوں، کوئی بات ہو جائے تو بدگمان ہوں، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور آپ خواہ مخواہ کسی سے بدگمان ہو گئے کہ بھئی وہاں کھڑے تھے، دیکھ کر سمجھ لیا کہ وہ جو ہے یہی کام کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں. بعد میں دیکھے تو معلوم ہوا کہ وہ ان کی بہن ہے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا. بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی والدہ ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ ان کی بیوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی اہلیہ سے بات کر رہے تھے. ایک صحابی یہاں سے گزرے، اندھیرا تھا، تھوڑا نظر نہیں آ رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معلوم ہو رہے تھے، لیکن ساتھ میں تو پردے میں ہیں، چادر میں ہیں، کیسے معلوم ہو کہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے تھے. وہ صحابی دیکھ کر ادھر سے جانے لگے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بھائی یہ میری بیوی ہے، اور نام لے کر بتلایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ کیوں بتلایا؟ کیوں بتلایا؟ بدگمانی نہ ہو۔ تو دیندار آدمی کو چاہیے کہ بدگمانی کی جگہ بھی نہ جائے۔ اب خواہ مخواہ بدگمان ہونے کا موقع بھی، آپ داڑھی والے ہیں، آپ امام صاحب ہیں، خطیب صاحب ہیں، آپ چلے گئے کام پر ولیمے میں گئے، بہت ظلم کرے، حضرت آؤ آپ بھی آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے کر آؤ، گھر والوں کو بھی لے کر آؤ۔ بھئی انہوں نے خوش فہمی سے بولے، آپ سب کو لے کر چلے گئے۔ اب چار آدمی بیٹھ کر کیا کریں؟ دیکھو بھئی ایک بار ہی بولے ایسا پورے ہم بلا لگا کے دیکھو حضرت۔ آپ کو معلوم نہیں، ہر آدمی مسجد میں ایسا آدمی آتا ہے، آپ سوچ کر حیران ہو جائیں گے۔ 5 وقت کی نماز میں ہر طبقے کا، ہر لائن کا، ہر ذہن کا آدمی آتا ہے۔ ایک آدمی آ کر کے حضرت میں آئے تک آپ سلام پھیر ڈالنا، حضرت میں آئے تک آپ سلام پھیر ڈالنا۔ میں بولا پہلے کیا تجھے فون نہیں تو میسج کر ڈالتے تو میں سلام نہیں پھیرتا تھا۔ ہر طریقے کا آدمی آتا ہے۔ اب یہ اتنا بڑا مجاہدہ ہے، سچ مانے ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ 100 آدمی آئیں گے، 100 طرح کی بات پوچھیں گے، 100 طرح کا سوال کریں گے، 100 طرح سے آپ کو سمجھیں گے، اور آپ 100 لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اس ایک کو بھول جائیں گے، بعد میں آپ کی زندگی میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ اور آپ کو اس لیے چاہے کہ آپ ایک اصول رکھیں۔ آپ کو بھی میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنی زندگی کا ایک اصول بنائیں۔ لوگ ہزار بھی کہیں، آپ اپنی کامیابی کے ایک اصول بنائیں، چند اصول بنائیں، آپ ان پر چلتے رہیں۔ ایک اصول بنائیں، دین اور شریعت کی نگاہ میں ایک چند اصول بنائیں، اس پر آپ اس کو رکھ کر چلتے رہیں، آپ کامیاب ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کے کروڑوں راستے ہیں، جتنی سانسیں ہیں اتنے راستے ہیں اللہ تک پہنچنے کے۔ کوئی صابر ہے، کوئی شاکر ہے، کوئی روزہ رکھ کر جنت میں جا رہا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلا کر جا رہا ہے، کوئی غصے کو برداشت کر کے جنتی بن رہا ہے، کوئی جو ہے ایصال ثواب کر کے جنتی بن رہا ہے، کوئی رحم کر کے جنتی بن رہا ہے، کوئی کتوں کو پال کر مخلوق خدا کی یہ سوچ کر رحم کر دیا، اللہ اس کی وجہ سے اس کو بخش دیے۔ اللہ تک پہنچنے کے کروڑوں اربوں راستے ہیں، اربوں راستے۔ تو اس طرح اس میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ ہم نہ دیندار کو اتنا بھی سمجھیں کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی، خوش گمان ہو گئے۔ ہاں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ سنت اور شریعت کی پابندی ان سے ہو رہی ہے، کوئی گناہ ان سے علل اعلان نظر نہیں آتا، تو ایسے آدمی کے دیندار ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں، دیندار ہونے کی گواہی دے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی ہے، شریعت سنت کا پابند ہے، اور اس کے اعمال اچھے ہیں، ہم کو نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا پیچھے کے اعمال اور اس کی زندگی کا یہ حصہ اس کے پاس رہنے دیں۔ اگر کوئی آ کر بھی کہے تو ہم کو تو پتہ نہیں ہے بھئی ان کی زندگی، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا فلاں صاحب حضرت بہت یہ ہیں، ان کی غیبت کرنے لگا۔ حضرت نے کہا کہ سب سے پہلے حضرت نے کہا کہ بھئی غیبت سننا بھی کیا ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے اس میں شامل۔ میں نے کہا وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں، آپ خواہ ان کے بارے میں بول رہے ہیں، تو غیبت کو ختم کر دیا۔ تو ہم جس کو معلوم ہے کہیں کہ بھئی ہم تو دیکھتے ہیں یہ نمازی ہیں، سنت شریعت کے پابند ہیں، بس الحمدللہ، ہم ان کے پیچھے کی زندگی کا ہم کو نہیں چاہیے۔ اور اگر دیکھ بھی لیا کوئی آدمی کوئی گناہ، آپ اس پر پردہ ڈال دیں، آپ اس پر کیا کرتے ہیں؟ پردہ ڈال دیں۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن آپ کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور آپ کی مغفرت کر دے گا۔ یہ حدیث میں آئے، کوئی آدمی کسی مومن کی غلطی کو دیکھ لیا، اس کا عیب دیکھ لیا، اس پر مطلع ہو گیا، انجانے میں، جان بوجھ کر مطلع نہ ہو، جاسوسی نہ کرے، اگر مطلع ہو گیا اس کو چھپا لیا، کل قیامت کے دن اللہ کہے گا اے میرے بندے، تو نے میرے بندے کی پردہ داری کی،
میں تو تیرے سے بڑا ستار ہوں، میرا نام ہی ستار ہے، میں تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، میں غفار ہوں، معاف کرنے والا ہوں، آج تجھے میں معاف کرتا ہوں، تیری زندگی کے تمام گناہوں پر میں پردہ ڈالتا ہوں اور تجھے معافی کے ساتھ جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو جو لوگ استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دینداروں کا، ان کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ دینداروں کا مذاق اڑانا معمولی بات نہیں ہے۔ جس کسی نے مذاق اڑایا، اگر وہ اللہ کا ولی سچا رہا اور اس کے دل کو ٹھیس پہنچی، اس کی آہ نکلی، تمہاری زندگی اور اس آدمی کی زندگی جو اس کو آہ نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس کو ستایا ہے، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو اللہ کے ولیوں کو ستاتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، نیک لوگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان پر کوئی بدگمانی کر کے، ان پر الزام تراشی کر کے ان کو ستاتے ہیں، وہ جان لیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ستا رہے ہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ستائے گا، اس کا ٹھکانہ اور اللہ اس کا بدلہ ضرور لے گا۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔